الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں، جب لغویات سے ان کا گزر ہوتا ہے تو باوقار طریقے سے گزر جاتے ہیں، جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیات کا تذکرہ ہوتا ہے تو نہیں گر پڑتے ان پر بہرے اور اندھے ہو کر۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا دیجئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بدلے میں بالا خانے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، وہاں پر ان کی ملاقات ہوگی دعا اور سلام کے ساتھ، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اچھا ٹھکانہ ہے اور بڑی عمدہ جگہ ہے۔ فرما دیجئے کوئی پرواہ نہیں تمہاری میرے رب کو اگر تم نے اس کو نہ پکارا، پس تم نے انکار کر دیا، پس ان قریب یہ انکار تمہارے ساتھ لازم ہو جائے گا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید سورۃ الفرقان 19واں پارے کا چوتھا اور سورت کا آخری رکوع، اس کی آخری آیات مبارکہ تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے جن کو رحمان کا بندہ کہا جاتا ہے، قرآن مجید نے ان کی صفات کو اور ان کی عادات کو اور ان کے لیے جو فضیلت والی باتیں ہیں قرآن مجید نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ کئی جمعوں سے مختلف جو صفات ہیں ان پر گفتگو چلتی رہی اور ان میں سلسلہ چلتا رہا۔ تلاوت شدہ آیات مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بیان فرمائیں، ایک یہ کہ وہ جھوٹی الرحمن کے بندوں کی یہ صفت ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں، اور دوسری ان کی صفت یہ ہے کہ جب بیہودہ اور لغویات سے ان کا گزر ہوتا ہے تو باوقار طریقے کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ رحمان کے بندوں کی یہ صفت بیان کی جب ان کے سامنے ان کی رب کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے، بلکہ ان کا مطلب معنی اور مفہوم جو سلف سے بزرگوں سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جان نثار صحابہ سے اس کا معنی اور مطلب منقول ہے، اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔
پھر فرمایا کہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے وہ دعائیں کرتے ہیں۔ دعائیں کن کے لیے کرتے ہیں؟ اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور ان کی دعائیں یہ ہوتی ہیں کہ اے اللہ میرے گھر والوں کو اور میری اولاد کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، اور مجھے پرہیزگار لوگوں کا امام بنا دیجئے۔ جو گھر کے افراد ہیں، گھر کا سربراہ ان کا امام شمار ہوتا ہے، تو یہ جو کہا کہ پرہیزگار لوگوں کا امام بنا دیجئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میرے گھر کے افراد ہیں، میرے بچے ہیں، میرے گھر والے ہیں، ان کو نیک کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب سے آخر کے اندر جو خاص بندے، رحمان کے بندے جن کو کہا جاتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات نے سب سے آخر کے اندر ان صفات کا تذکرہ کیا ہے اور ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ تو گزشتہ جمعے کچھ تھوڑا سا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ اپنی دعاؤں کے اندر اپنے بچوں کو، اپنی دعاؤں کے اندر اپنے گھر والوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ گھر کے جو افراد ہیں، آدمی ان کا ذمہ دار ہے۔ جس طرح حاکم وقت وہ اپنی رعیہ کے لیے محنت بھی کرتا ہے اور رات کو اٹھ کر دعائیں بھی کرتا ہے کہ میرے متحد جو لوگ ہیں، جو جن کی ذمہ داریاں میرے اوپر ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ ہمارے اسلاف سے اور ہمارے بزرگوں سے اور ہمارے اکابر سے اور اچھے حکمرانوں سے یہ بات جو ہے وہ ثابت ہے۔ وہ محنت بھی کرتے ہیں لوگوں کی بہتری اور اچھائی کے لیے، اور رات کو اٹھ کر اپنے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتے ہیں کہ اے اللہ یہ جو میری ذمہ داری ہے اور میری ذمہ داری کے اندر جو لوگ ہیں، اے اللہ ان کو خوشحال کر دیجئے اور ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے، اور مجھے ایسے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے جو ان کے لیے اچھائی کا اور ان کے لیے بہتری کا ذریعہ ہوں۔ تو اس میں یعنی یہ جو آخری آیات مبارکہ ہیں، اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ سبق کی اور ہمارے لیے بہت زیادہ عبرت کی باتیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے، مسجد کا خطیب ہے اور امام ہے، اگر وہ اپنے مقتدیوں کے اندر، اہل محلہ کے اندر کوئی کمی دیکھتا ہے تو ڈانٹ ڈپٹ ہی نہیں بلکہ اس کے لیے اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ بھی، سمجھنے اور سمجھانے کا سلسلہ بھی، اور نصیحت اور تذکیر کا سلسلہ بھی، لیکن اس کے ساتھ دعائیں بھی کہ اے اللہ میرے محلے کے لوگ، میری مسجد کے لوگ، میرے ساتھ نماز پڑھنے والے لوگ، میرے ساتھ بات سننے اور کہنے والے لوگ، اے اللہ ان کے لیے خیریت کا اور ان کے لیے عافیت کا اور ان کے لیے بہتری کا فیصلہ فرمائیے، ان کو نیک بنا دیجئے، اور میں نیک لوگوں کا امام بنوں اور وہ متقی اور پرہیزگار ہوں، اور مجھے متقی اور پرہیزگار لوگوں کا امام بنا دیجئے۔ اسی طریقے کے ساتھ جو مختلف شعبہ زندگی کے ساتھ لوگ تعلق رکھتے ہیں، جن میں سے ڈاکٹر حضرات ہیں، ان کے لیے بھی یہ چاہیے کہ اپنی دیانتداری سے سوچ اور فکر کے ساتھ کسی مریض کے لیے اس کی تشخیص کا اور اس کے لیے نسخے کے انتخاب کا، جہاں ان کے لیے دیانتاً ان کی ذمہ داری بنتی ہے، وہاں ان کی ذمہ داری میں ایک یہ بھی ہے کہ اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجئے کہ اے اللہ مجھے صحیح سمجھ دیجئے تاکہ میں مریض جو میرے پاس آتے ہیں میں ان کی صحیح تشخیص کر سکوں اور میں ان کے لیے صحیح انتخاب کر سکوں اور میں ان کے لیے نسخہ جو ہے وہ بہتر سے بہتر ان کے لیے نسخہ جو ہے وہ متعین کر سکوں۔ جو یہ ڈاکٹر حضرات اور حکماء حضرات جو پہلے ان کے پیڈ کے اوپر لکھا ہوتا تھا ہوا شافی، اس کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا تھی کہ اے اللہ میں نے تو اس نسخے کا انتخاب کرنا ہے لیکن صحت آپ نے دینی ہے اور بیماری کو دور آپ نے کرنا ہے اور عافیت آپ کی طرف سے آنی ہے۔ میں نے کیا کہا؟ مختلف شعبہ زندگی ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ، مثلاً وکلاء لوگ ہیں جو وکالت کرتے ہیں، یہ پیشہ بھی مظلوموں کی مدد کے لحاظ سے بڑا اہم پیشہ ہے۔ جہاں یہ کسی کام کو لیتے ہیں تو ان کی کوشش سب سے پہلے صرف کسی کیس کا لینا نہیں بلکہ صحیح کیس کا لینا چاہیے،
اور ان کے لیے کسی مظلوم کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اور پھر اس تعاون کے اندر یہ ہے جہاں قاعدے اور قانون کا مطالعہ ہے، جہاں قاعدے اور قانون کی یعنی نشاندہی ہے، جہاں قاعدے اور قانون جو ہے اس کا اور ان کے بارے میں بتانا ہے، وہیں ساتھ ساتھ اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجیے کہ اے اللہ میں نے اس مظلوم کا یہ کیس لیا ہے اور میرے ذمے اس مظلوم کی ذمہ داری آئی ہے، میں نے وکالت کرنی ہے، اے اللہ مجھے صحیح بات کہنے کی، اے اللہ مجھے صحیح بات جج صاحب کے ذہن کے اندر بٹھانے کی اور ان کے سامنے رکھنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ جو قرآن مجید ہے اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کا تعلق خاص واقعہ کے ساتھ ہی اور خاص افراد کے ساتھ ہی نہیں ہوتا، بلکہ ان کے احکامات عام ہیں۔ جہاں وہ قرآن قاعدے اور ضابطے کی کتاب ہے اور اس کے اندر جہاں ضابطے کا تعلق ہے تو جہاں جہاں ضابطہ لگتا ہے وہاں وہاں اس کا تعلق لگتا ہے۔ مجھے جو دو چیزیں ہیں ان کے بارے میں آپ سے عرض کرنا ہے، ایک یہ کہ اہل خانہ کے بارے میں اپنے ایمان سے بتاؤ۔ میں بھی اور آپ بھی ذرا سوچیں، کبھی ہم نے اپنے گھر والوں کے لیے دعا کی ہے؟ یعنی جو گھر کی یعنی جو ہمارے لیے گھر کی زوجہ ہے اور گھر کی سربراہ ہے، ہم نے اب یہ اس طرح کے حالات بنا دیے گویا کہ وہ ایک مخاصمت والا، جھگڑے والا اور لڑائی والا، پتہ نہیں آدمی شادی کے بعد اور اہلیہ محترمہ کی موجودگی میں بندہ کتنا کو تنگ ہے۔ جاہل شعراء نے اور پھر اس پر بہت زیادہ جو سمجھدار لوگوں نے ایک بیوی کی شکل کو اس طرح بنا کر پیش کر دیا ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی کی زندگی کے اندر تنگی ہے اور اس کی وجہ سے بندشیں ہیں اور اس کی وجہ سے رکاوٹیں ہیں اور اس کی وجہ سے انسان کی آزادی جو ہے وہ سلب ہو جاتی ہے۔ حالانکہ قرآن مجید نے تذکرہ جہاں زوجہ کا اور بیوی کا کیا تو کہا کہ ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو متعین کر دیا ہے مودۃ و رحمہ، ان میں محبت بھی ہوتی ہے اور تمہارے ساتھ مہربانی بھی ہوتی ہے، تمہیں بھی ان کے ساتھ محبت کرنی چاہیے اور تمہیں بھی ان کے ساتھ مہربانی کرنی چاہیے۔ گھر والوں کے سلسلے کے اندر ہر وقت صرف ڈنڈا ہی لٹکائی رکھنا اور اس کے ساتھ ان کو ڈانٹ و ڈپٹ کا سلسلہ ہی جاری رکھنا کہ یہ کیا اور وہ کیا، میرے بھائی ٹھیک ہے سمجھنے سمجھانا یہ ذمہ داری ہے گھر کے سربراہ کی، لیکن اس کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ حکمت عملی کے ساتھ سمجھا کر اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر دیجیے اور کبھی اس کو یہ بتا دیجئے کہ میں تیرے لیے میں آج کھانا کھایا اور مجھے بڑی لذت آئی اور میں نے تیرے لیے دعا کی، آج جو کپڑے آپ نے میرے لیے تیار کیے اور میں نے پہنے تو میرا دھیان اور اس طرف گیا تو میں نے تمہارے لیے دعا کی ہے، میں گھر میں آیا اور ہر چیز کو سلیقے سے دیکھا تو میری آنکھوں کو اچھا لگا اور میرے لیے یہ بات بڑی عمدہ لگی تو میں نے تمہارے لیے دعا کی ہے، اور میں تمہارے لیے اور تمہارے والدین کے لیے جنہوں نے تمہاری تربیت کی ہے، جب گالیاں دیتے ہیں اور جھگڑے کے اندر تانا دیتے ہیں کہ تیری تربیت کیسی تھی، تیرا باپ کیسا تھا اور تیری ماں کیسی تھی اور تیرے بہن بھائی کیسے تھے، تیرا کنبہ کیسے تھا، کبھی اس کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے یہ بھی کہہ دیا کرو وہ کتنی اچھی ماں تھی جس نے اتنی عمدہ اپنی بیٹی کی تربیت کی ہے، اور وہ کتنا اچھا باپ ہے جس نے اپنی بیٹی کی، وہ بہنیں کتنی اچھی ہیں جنہوں نے اپنی بہنوں کی، اور بھائی وہ کتنے اچھے ہیں، وہ کنبہ اور قبیلہ اور وہ خاندان کتنا اچھا ہے۔ تو یہ ہمیں درس دیا گیا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ تمہارا حسن سلوک اس طرح کا ہونا چاہیے، اپنی محنت اور کوشش کے بعد اپنے اللہ سے سوال بھی کیا جائے کہ اللہ میری بیوی کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، اس طرح میرا دل اس کے ساتھ اس طرح جوڑ دیجئے اور میرا رہنا اور سہنا اس کے ساتھ اس طرح جوڑ دیجئے، میں اس کو دیکھوں تو میرے لیے قلبی سکون کا باعث ہو، میں اس کو دیکھوں تو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہو، اور میں گھر میں جب داخل ہوں تو میرے لیے اطمینان کا باعث ہو۔ اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہنا چاہیے، یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے، وہ اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنی بیویوں کے لیے اس طرح وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں۔
ان کے ساتھ پھر جو معاملہ اچھائی کا ہے اور جو معاملہ بلائی کا ہے اور جو معاملہ خیر کا ہے وہ ان کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ حکمت عملی کے تحت ان کو سمجھنا سمجھانا اس باب کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اعمال کے اندر کہیں کمی ہے، نماز نہیں پڑھتی یا نماز میں کوتاہی کر دیتی ہیں، تلاوت قرآن کا مشغلہ نہیں ہے، اور بچوں کی صحیح تربیت جو ہے اس کے بارے میں وہ خیال نہیں رکھتی ہیں، تو حکمت عملی کے ساتھ جہاں ان کو سمجھانا ہے وہاں پر ساتھ ان کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں کہ اے اللہ نیک بنا دیجئے، ان کو پرہیزگار بنا دیجئے۔ یہ جو کہا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اے اللہ ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا دیجئے، تو گھر والے پرہیزگار ہوں گے تو نماز کا اہتمام کرنے والے ہوں گے، ذکر و اذکار کرنے والے ہوں گے، اپنے اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے والے ہوں گے، اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے والے ہوں گے، اور اپنے خامد کا خیال رکھنے والے ہوں گے۔ تو یہ کہا ان کو نیک متقی اور پرہیزگار بنا دیجئے، اس کا مطلب یہ ہوگا تو پرہیزگار اور نیک اور متقی بیوی کون سی ہے؟ جو اپنے خامد کی تابعدار ہے اور اس کی اچھائی اور نیکی کے اندر اس کی تابعداری کرتی ہے، اور خیر اور بلائی والے کام کے اندر اس کا کہا مانتی ہے۔ تو گویا کہ جب یہ دعا کرنی ہے تو اس میں اپنے لیے بھی دعا ہے کہ میری بیوی میری تابعدار بن جائے اور میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے اور یہ نیک اور صالح ہو جائے، تو ظاہر ہے بچوں کی صحیح پرورش اور بچوں کی صحیح تربیت بھی کرے گی۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ جو کہا کہ حب لنا من ازواجنا وذریاتنا، ہماری اولاد بھی، اپنے بچوں کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ بندہ کرے کہ ان کے ساتھ پیار ہو اور ان کے ساتھ محبت ہو، اور ان کے ساتھ رشتہ صرف باپ اور بیٹے کا ہی نہیں بلکہ بعض مواقع میں رشتہ ان کے ساتھ دوستانے والا جوڑ لے، اور ان کے ساتھ دوستانہ تعلق بنا کر ان کو اپنے اعتماد کے اندر رہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اکرموا اولادکم، لوگو اپنی اولاد کو عزت دیا کرو۔ اب یہ مت سمجھو کہ وہ ہمارا بیٹا یا بیٹی ہے اور یہ ہمارے متحدی ہیں اور ہماری ہی عزت ہے اور ان کو کوئی مقام نہیں دینا ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے اپنی اولاد کو عزت دو، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ مت سمجھو اگر یہ سلسلہ ہے تو تم بھی پھر کسی کی اولاد ہو، تو کیا تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے؟ جب تمہاری حیثیت ہے تو اولاد جو ہے اس کی بھی حیثیت ہے۔ ان کے لیے اپنے اللہ تعالیٰ سے اچھی تربیت کے ساتھ، اچھی اصلاح کے ساتھ اپنے اللہ رب العزت سے ان کے حق میں دعا کرنا بھی ہے کہ اے اللہ میری اولاد کو نیک بنا دیجئے اور میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ میں اپنے بیٹے کو دیکھوں تو میری آنکھیں اور میرا دل ٹھنڈا ہو جائے، اور میں اپنے بیٹے اور بیٹی کو دیکھوں تو میری آنکھیں اور میرا دل ٹھنڈا ہو جائے، اور اے اللہ ان کو نیک متقی اور پرہیزگار بنا دیجئے اور مجھے ان کا امام بنا دیجئے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، مجھے متقی اور پرہیزگار لوگوں کا امام بنا دیجئے۔ یہ رحمان کے بندوں کی جو قرآن نے صفات بیان کی، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ عاجزی کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں سے واسطہ پڑے تو ان کے ساتھ جواب سلامتی والا دیتے ہیں، الجھتے اور جھگڑا اور لڑائی نہیں کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اپنے رب کے لیے رات کو اٹھتے ہیں سجدے والی حالت کے اندر اور قیام والی حالت کے اندر، اپنے رب کے سامنے یہ عبادت کرتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں، اور ساتھ دعائیں کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، بڑا سخت تیرا عذاب ہے اے ہمارے رب، ہمیں اپنے عذاب سے بچا لیجئے۔ اور رحمان کے بندوں کی ایک صفت یہ ہے، جب ان کے لیے خرچہ کرنا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو فضولیات سے اور اپنے آپ کو بخل سے بچاتے ہیں، اور کہا کہ وہ درمیانہ راستہ اس کو اختیار کرتے ہیں اور میانہ روی کے ساتھ چلتے ہیں۔ پھر قرآن نے بیان فرمایا رحمان کے بندوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے لا یدعون مع اللہ الہا آخر،
اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے ہیں۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے ہیں۔ وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ بدکاری بھی نہیں کرتے ہیں۔ رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے۔ یہ قرآن نے صفات بیان کی تو آخر میں یہ ارشاد فرماتا ہے قرآن، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ بدلے کے اندر جنت کے بالا خانے نصیب فرمائیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ غرفہ کہا جاتا ہے ایسی رہائش جو اونچی جگہ پر ہو، تو کہا جنت بھی ملے گی اور جنت کا اعلیٰ مقام ملے گا اور ان کے عمدہ بالا خانے ہوں گے۔ ان لوگوں کو جو رحمان کے خاص بندے ہیں ان کو یہ ملے گا۔ قرآن نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت کی ذات نے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، جب وہاں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق فرشتے ان کے لیے دعا اور ان کے لیے سلام اور ان کے لیے استغفار کرنے والے، قرآن نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے ملاقات کے موقع پر دعا اور سلام کرنے والے ہوں گے۔ تو قرآن نے فرمایا حسنت مستقرا و مقاما، لوگوں تمہیں شک نہ ہو وہ جگہ بڑی اچھی ہے۔ ہمیشہ کے لحاظ سے اگر وہ جگہ ملے اور تھوڑے وقت کے لیے جگہ ملے تو تب بھی وہ جگہ بڑی اچھی ہے۔ آخر میں قرآن نے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے کھل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، تمہارے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کہا کہ میرا رب اس سے بے پرواہ ہے کہ تم اس کو پکارو یا اس کی عبادت کرو، اس میں تو تمہارا فائدہ ہے، وہ تو بڑا شانوں والا ہے، اس کی کبریائی اور شان بہت بڑی ہے، تمہاری عبادت کے ساتھ اس میں کوئی اضافہ یا تمہارے نافرمانی کے ساتھ اس میں کمی نہیں ہے۔ قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تم نے نہ پکارا تو میرے رب کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فقد کذبتم، تم نے انکار کر دیا اپنے رب کے احکامات کا، اور یہ انکار تمہارے لیے لازم ہوگا اور اس کی وجہ سے دوزخ کا ایندھن بنو گے اور جنت سے محروم ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ یہ صفات مجھے بھی، ہمارے بچوں کو بھی، گھر والوں کو بھی، دوست احباب کو بھی اللہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دوزخ سے اور اس کے عذاب سے بچا لے، جنت اور اس کے بالا خانے نصیب فرمائے۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرما دیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جمعہ کی نماز مسجد میں آنا، بات کہنا سننا اے اللہ قبول فرما، اے اللہ ہر پریشانی سے اے اللہ محفوظ فرما، بیماری سے محفوظ فرما، ہر حادثے اور فتنے سے اے اللہ محفوظ فرما۔ موسم کو کھول دیجئے، رحمت والی بارش برسائیے، بیماریوں اور وباؤں کو دور کیجئے، اے اللہ ٹھنڈک کا خاتمہ فرمائیے، اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ جو عزیز کہیں بھی سفر پر ہیں اے اللہ خیریت کے ساتھ منزل تک پہنچا، اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لیجیے۔ والدین بہن بھائی فوت شدگان کی مغفرت فرما، بچوں کو کامیاب فرما، اے اللہ بچوں بچیوں کے رشتے بہتر جوڑ کا انتظام فرما، اے کریم سکون والی اور خوشیوں والی زندگی نصیب فرما، بے چینیوں سے اور گناہوں سے اور بے اطمینانیوں سے اللہ بچا لے۔ اللہم انی اسألک خیر ھذا الیوم، اللہ جمعہ والا دن ہے، آپ سے خیر مانگتے ہیں، عافیت مانگتے ہیں، نصیب فرمانا۔ وطن عزیز کے دشمن جتنے ہیں اے اللہ مشرق کی جانب ہو یا مغرب کی جانب، جس جانب بھی پڑوسی ملک اے اللہ ہمارے اوپر اٹیک کیا اور ہمیں کمزور سمجھنے کی کوشش کی، اے کریم ہم جنگ نہیں چاہتے، ہمارا رعب ان کے دلوں میں بٹھا دیجیے۔ اے اللہ جنہوں نے ہمارے فوجی، ہمارے سربراہ جنہوں نے اس کے بارے میں جو فیصلہ کیا، اے کریم اس فیصلے کے اندر ملک کی، وطن کی اور قوم کی عزت آبرو میں اے اللہ اضافہ فرمائی، غلط فہمی لوگوں کے اللہ ان کو دور کر دیجئے، جنگ نہیں چاہتے اے اللہ بچا لیجئے، عزت و آبرو چاہتے ہیں اللہ نصیب فرمانا، ہمارے دشمنوں کے دلوں کے اندر بھی اے اللہ ہمارا رعب ڈال دیجئے، ہماری دعائیں قبول فرمائی،
اے اللہ کریت اور عافیت فرما، ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔